سورہ انفال اس کا دوسرا نام اور مشہور نام سورۃ البدر ہے، اور وجہ اس تسمیہ کی یہ ہے کہ سورۃ الانفال غزوہ بدر کے موقع پر اور اسی موضوع پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں غزوہ بدر کا قصہ بھی بیان فرمایا، اس کے معارف بھی بیان فرمائے، اور پھر آئندہ کے لیے مسلمانوں کی جنگ کو بدر جیسے نتیجے سے ہمکنار ہونا ہو تو اس کے لیے مجاہدین کی صفات، وہ قوانین اور وہ سب چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئیں۔ غزوہ بدر سن رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا، اور واقعہ اس کا یہ تھا کہ کفار قریش مکہ نے ایک مجلس کی اپنے دار الندوہ میں، جو ان کا مجلس گاہ تھی، مشورہ گاہ تھی، اس میں بیٹھ کر، اور یہ طے کیا کہ اسلام کا معاملہ چونکہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور مدینہ منورہ شہر ہاتھ میں آ جانے کی وجہ سے انصار کے ساتھ جو ہے وہ انصار کے پاس چلے جانے کی وجہ سے مسلمان محفوظ بھی ہو گئے، اور پھر اسلام وہاں سے تیزی سے پھیلنا بھی شروع ہو گیا، ارد گرد کے قبائل بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر رہے، تو عنقریب یہ پورے عرب کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ تو اس لیے عرب کی جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں انہیں ساتھ لے کر ایک فیصلہ کن حملہ مدینہ منورہ پر کیا جائے، اس میں مشرکین مکہ بھی کے تمام قبائل ہوں، یہود کے تمام قبائل کو ساتھ لیا جائے، اور جو غطفان وغیرہ کے قبائل ارد گرد آباد ہیں، ثقیف کا قبیلہ طائف میں تھا، ان سب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر ایک حملہ کیا جائے، اور سارے کے سارے مسلمانوں کو وہاں جا کر بما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کر دیا جائے۔ اس طرح اسلام کا معاملہ بالکل ہی دب جائے اور یہ کسی کے لیے خطرہ نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے چونکہ بہت سرمایہ کی ضرورت تھی کہ جب دوسرے قبائل کو یہ ہم جنگ کے لیے بلائیں گے تو اس جنگ کے سارے اخراجات ہمیں اٹھانا پڑیں گے، وہ مال کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے ایک مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ عرب کے جو بڑے سرمایہ دار ہیں، قریش کے بڑے بڑے لوگ، سب کافی مقدار میں مال دیں، اور ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ ملک شام بھیجا جائے، جو ایک طویل عرصے تک وہاں رہ کر تجارت کرے اور اس مال سے کافی نفع کمائے، واپس آ کر وہ جو اصل مال سرمایہ داروں نے دیا، ان کا اصل سرمایہ وہ انہیں واپس کر دیا جائے، اور یہ جو نفع ہے اسے اسلام کے خلاف اس فیصلہ کن لڑائی کے لیے استعمال کیا جائے اور جنگ کے اخراجات اس سے اٹھائے جائیں۔ اس مقصد کے لیے قریش کے سارے سرمایہ داروں نے اپنا مال دیا، اور ابو سفیان کی قیادت میں 60 تاجروں کا ایک گروہ یہ مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں جا کر تجارت کرے۔ 6 مہینے کا وقت انہیں دیا گیا کہ 6 مہینے تک خوب نفع والی تجارت کا انتخاب کر کے وہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال کما کر لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاورت کی اطلاع ہوئی کہ اس مقصد کے لیے یہ مال جمع کیا گیا اور قافلہ روانہ کیا گیا۔ آپ نے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے خروج فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خروج تھا جس کو غزوہ ابوا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے، مقام ابوا پر تشریف لائے، لیکن قریش کا قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا، ہاتھ نہ آیا۔ پھر اس کے بارے میں معلومات کی گئی کہ کس طرف گیا، تو مقام عشیرہ جسے بوات کہا جاتا ہے اس کی طرف خروج کیا، وہاں سے بھی ایک قافلہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں بچ نکلا اور حفاظت کے ساتھ سرحد پار کر گیا۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر جاسوس مقرر فرما دیے کہ جب یہ قافلہ واپس ہو اس وقت اطلاع دی جائے۔ اس لیے آپ غزوات کی اگر کہیں سیرت وغیرہ کتابوں میں ترتیب سے غزوات پڑھیں تو پہلے غزوہ ابوا ہے، پھر غزوہ بوات اور عشیرہ ہے، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی ترتیب یہی ہے، اور پہلے جو 2 اسفار ہیں ان میں آپ کا خروج ہوا تھا لیکن قتال نہیں ہوا تھا۔ جب یہ رمضان المبارک سن 2 ہجری کا موسم آیا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ مشرکین کا قافلہ وہاں سے واپس روانہ ہو چکا اور یہ بدر کے راستے سے مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا، ادھر حجاز کی سرحد میں داخل ہو کر۔ تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو بتایا کہ ابو سفیان کے اس قافلے کو جا کر پکڑنا ہے، اور یہ جو مال اسلام کو بٹانے کے لیے کمایا گیا، حاصل کیا گیا، ہم اس مال کو حاصل کر کے مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کریں گے اور اپنا لشکر مضبوط کر کے مشرکین کے خلاف لڑائی لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمانے میں خواب میں بھی یہ دکھایا گیا کہ مسلمانوں کی ایک لشکر کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔
خواب میں جو لشکر دکھایا گیا وہ بہت تھوڑے سے افراد پر مشتمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب چونکہ وحی ہوتا تھا تو آپ نے یہ تو یقین سے جان لیا، صحابہ کرام کو بشارت بھی دی کہ اب جو لڑائی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی فتح عطا فرمائیں گے، لیکن چونکہ وہ لشکر چھوٹا تھا تو سب نے اس کی تعبیر یہی سمجھی کہ اس سے ابو سفیان کا یہی قافلہ مراد ہے جو 60 افراد پر مشتمل ہے اور مال تجارت لے کر آ رہا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کی صحابہ کرام کو کہ وہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے جانا ہے، تو ایک تو اس بشارت کی وجہ سے کہ یقینی فتح ہی ہونی ہے، صحابہ کرام نے زیادہ ساز و سامان کی طرف توجہ نہ کی، اور اصل وجہ اس سے بھی بڑھ کر ساز و سامان ساتھ نہ لینے کی یہ تھی کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ صرف 60 افراد ہیں، ان کے پاس 1000 کے لگ بھگ اونٹ تھے ساتھ مال تجارت کے، تو وہ انہی کو سنبھالنے میں اور انہی کو جو ہے وہ بندوبست کرنے میں مشغول ہوں، ایسے لوگ لڑ نہیں سکتے، تو ہم تو اتنی تعداد میں ہیں کہ اگر نہتے بھی ان کو پکڑ لیں تو آسانی سے جو ہے وہ ان کو قید کر کے ہم مدینہ لے آئیں گے تو زیادہ خاص لڑائی کی نوبت پیش نہیں آئے گی، اس لیے جو گھروں میں رکھی تلواریں تھی وہ بھی نہ اٹھائیں صحابہ کرام نے، اور جو گھوڑے لیے جا سکتے تھے وہ بھی نہ لیے، حالانکہ اتنی قلت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایک تلوار بھی نہ ہو کہ ہر ایک اپنے گھر سے جو ہے وہ اسے لے آتا، اور پورے 313 مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے اور 10 اونٹوں، یہ اتنی قلت تھی نہیں حقیقت میں مسلمانوں کے ہاں، لیکن مسلمانوں نے جو ہے وہ بے فکری کی وجہ سے کہ لڑائی ہوگی نہیں امید ہے، تو اس لیے زیادہ ساز و سامان لینا جو ہے انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ یہ لوگ اس طرح نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بدر کے میدان میں جا کر انہوں نے پڑاؤ کر لیا کہ قافلہ یہاں سے گزرے گا، اسے ہم پکڑیں گے۔ ابو سفیان کو کسی ذریعے سے مدینہ منورہ سے آنے جانے والے کسی شخص کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ مسلمانوں نے پھر خروج کیا اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور اب چونکہ اس قافلے کے ساتھ مال بہت زیادہ تھا اس لیے انہیں بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے 2 کام کیے، ایک تو اپنا راستہ بدل لیا اور بدر کے راستے سے آنے کی بجائے جدہ کے ساحلی علاقے کی طرف چل پڑے کہ وہاں سے روانہ ہوں گا، اور دوسرا یہ کام کیا کہ ایک قاصد بہت تیز رفتار اونٹنی پر روانہ کیا مکہ، اور اسے کہا کہ وہاں جا کر منادی کرو اور شور مچاؤ کہ آپ کا قافلہ خطرے میں، اسے بچانے کے لیے نکلو۔ اور یہ قاصد جو ہے اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے اونٹ کو زخمی کیا، اور خود بھی بہت زور زور سے چلا رہا تھا، اونٹ بھی بہت چلا رہا تھا، اس حالت میں یہ مکہ میں داخل ہوا اور شور مچا دیا کہ قافلہ خطرے میں، اسے بچاؤ۔ اب مشرکین کی جان تو مال میں ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ مال تھا، پھر اصل راس المال میں ڈوب رہا تھا، تو ابو جہل نے پورے مکہ میں منادی کرائی، ایک لشکر تیار ہو گیا، لیکن وہ لشکر ایسے بے دلی سے تیار ہوا کیونکہ یہ کفار ابھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کی نیت یہی تھی کہ مال آ جائے، پہلے اپنا مال محفوظ کر لیں، پھر وہ بڑا لشکر بنائیں اور پھر جا کر مسلمانوں پر حملہ کریں تاکہ ہمارا نقصان نہ اور ہم اسلام کو ختم کریں۔ ابو جہل کے شور شرابہ کرنے سے 12 لشکر تیار ہو گیا نکلنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ بس جاتے ہیں، صرف اپنا قافلہ بچائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس لیے نکلو تاکہ مسلمانوں پر روب پڑے۔ یہ 1000 کا لشکر اس نیت سے تیار ہو گیا، ساتھ ابو جہل نے جو ہے وہ گانے بجانے والی باندیاں اور جو ہے وہ شراب کے مٹکے اور بہت غلام ساتھ لیے تاکہ ہم جب اپنے قافلے کو بحفاظت وہاں سے نکال لیں گے تو وہیں بدر کے میدان میں رک کر 3 دن جشن منائیں گے تاکہ مسلمانوں کے دل جلیں۔ اس نیت سے اس نے بڑا مضبوط لشکر تیار کیا اور بڑے تکبر اور فخر کیے اس میں ساتھ جو ہے وہ نمائش کرتا ہوا، اور وہ اس طرح جو ہے وہ نکلا۔ یہ بھی بدر پہنچ گئے۔ اب ابو سفیان کا پیغام آ گیا جب یہ بدر قریب پہنچے کہ میں راستہ بدل چکا ہوں، اس لیے اب ضرورت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ تو ابو جہل کے لشکر میں یہ لوگ بھی بدر پہنچے، وہاں مسلمان بھی سامنے تھے، وہ مسلمانوں نے بھی ایک دم دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا، ہم تو اس سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ہم تو ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے آئے تھے۔ اور ادھر ابو جہل کے لشکر میں جو لوگ تھے انہیں بھی جب پیغام آ گیا کہ ابو سفیان نے راستہ بدل لیا تو انہوں نے بھی ابو جہل پر دباؤ ڈالا کہ واپس جانا چاہیے، اور ہمارا مقصد چونکہ حاصل ہو گیا، قافلہ بحفاظت نکل گیا، تو ہم یہاں میدان میں رکنے کی بجائے واپس جاتے ہیں اور جا کر اپنا سامان وغیرہ اس کی ترتیب بناتے ہیں۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ابو جہل کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا، اور اس نے کہا کہ اگرچہ ہم لڑنے نہیں آئے تھے لیکن مسلمان اتنے نہتے، اتنے بے سر و سامان اور اتنے بغیر تیاری کے پھر کبھی ہاتھ آنا بہت مشکل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود ہے، ادھر ہمارا لشکر بہت ہی مسلح اور پوری تیاری میں،
تو اگر وہ لڑائی جو ہم نے بعد میں لڑنی ہے اس پر ہم مال بھی خرچ کریں، آج ہی ہم لڑ لیں تو مسلمان اس حالت میں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ خیال اس کے دل میں آیا اور اس نے جا کر اپنے جو بڑے سردار تھے قریش کے ان سے مشاورت کی، کہا کہ میرے دل میں ایک خیال آ رہا ہے. کیا خیال ہے تمہارا؟ اور سب نے اس کو بری طرح رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی خیال نہیں ہے، بس واپس جانا ہے. اب ابو جہل کے جو ہے وہ دماغ پر شیطان سوار تھا، وہ قریش کی عورتوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اتنا سنہری موقع پھر کبھی یاد آنے والا نہیں ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا، تو آپ اپنے مردوں کو سمجھائیں کہ یہ اس وقت ایسے موقع کو ضائع نہ کریں، بزدلی نہ دکھائیں اور تھوڑی ہمت کر لیں. بس آج تھوڑی سی لڑائی ہوگی اور اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ تعداد میں بھی وہ بہت تھوڑے اور ان کے پاس سامان بھی بالکل نہیں ہے. تو عورتوں نے جا کر مردوں پر اپنی چوڑیاں پھینکنا شروع کر دی اور انہیں تانے دیے اور طرح طرح کی باتیں. تو اس کی وجہ سے یہ مشرکین کا لشکر سارا ہی بے دلی سے ہی تھا، لیکن بہرحال تیار ہو گیا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں.